अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में एक जानिब अवाम के लिए महंगाई है और सियासतदानों के लिए महाजराई है, ये दोनों बाजार गर्म हैं। आज जो वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आई है उसमें तकरीबन 30.6% तक की महंगाई पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब पिछले 8 साल की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो आ चुके हैं और अब कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा है। जो मरकज़ी बैंक है, स्टेट बैंक, उसके पास जो ज़खायर हैं और जो कमर्शियल बैंकों के पास ज़खायर हैं, लेकिन महाज भी गर्म है सियासत का भी। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इस बात पे नज़रें लगाए हुए है कि पंजाब का क्या बनेगा। परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे, इस्तीफ़ा देंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, एतमाद का वोट लेंगे या नहीं लेंगे। ये बहुत से सवालात हैं जो इस वक्त बाहमी अप्रोच का, सियासी अप्रोच का फ़र्क वाज़े हो रहा है परवेज़ इलाही साहब में और इमरान खान साहब की जमात में। इन तमाम मामलात पे हम डिटेल बात करेंगे। कराची वालों के लिए एक नई सियासी बिसात बिछ रही है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, फवाद चोई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया चोई साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। इरशाद साहब, क्या परवेज़ इलाही PTI से फासला इख्तियार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये हम फवाद चोई साहब से पूछ लेते हैं कि फवाद साहब, एक तो आपने कहा था कि 11 जनवरी से बहुत पहले हम एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि क्योंकि चौधरी साहब ने कल ये कहा कि जी एतमाद का अगर वोट लें तो ये तो गवर्नर का जो ख़त था या एडवाइस थी, ये उसकी तामील होगी, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या चौधरी साहब 11 से पहले एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार नहीं? और आपके हवाले से, मीटिंग के हवाले से ख़बरें चल रही हैं कि अगर तहलील असम्बली ना हुई तो आप इस्तीफ़े देंगे, तो क्या ये हिकमत अमली तब्दील हुई है? नहीं, अभी तो तब्दील नहीं हुई है। चौधरी साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, जैसे खान साहब ने कहा है। तो असम्बलियाँ, पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हों, और असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के लिए एतमाद का वोट जो है वो होना ज़रूरी है। और मुझे यही उम्मीद है कि एतमाद का वोट जो है ये हो जाएगा। अब इसमें ये ज़रूर है कि हमें 11 तारीख के बाद एतमाद का वोट लेना है या पहले लेना है। और अंडरटेकिंग असल में हमारा एतमाद का वोट नहीं, हम तो चाहते हैं अंडरटेकिंग खत्म हो जाए जो 11 तारीख को खत्म हो जाएगी, और उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ने में परवेज़ इलाही जो है वो उसमें आज़ाद हो। नहीं, अंडरटेकिंग तो उसी सूरत में होगी ना कि आप, क्योंकि जो पिछली हेयरिंग में ऑब्जर्वेशंस आई थी वो ये थी कि एतमाद का वोट तो आपको लेना पड़ेगा कि गवर्नर को ये हक हासिल है। तो आप इंतज़ार करेंगे फाइनल डिसीजन का कोर्ट का और उसके बाद ये फ़ैसला करेंगे, या आपका ख्याल है कि पहली हेयरिंग में ही वो अंडरटेकिंग ख़त्म हो जाएगी? ये अंडरटेकिंग तो 11 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, और वो तो है ही एक तारीख के लिए अंडरटेकिंग। तो अगर केस आगे जाता है तो फिर विदाउट अंडरटेकिंग आगे जाएगा। और यही है कि इसीलिए हम समझते हैं कि हमें एतमाद के वोट के लिए भी तैयार रहना है। अगर हाई कोर्ट का फैसला एडवर्स आया तो फिर उसके मुताबिक जो है वो हम तैयारी रखेंगे एतमाद का वोट लेने। सही। अच्छा, तो दो आपके अरकान तो खुलकर सामने आ चुके हैं, ख़वातीन अरकान मोमना वहीद और ज़ोहरा नकवी। कोई और भी कुछ लोग हैं दावा कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले के, और भी कुछ अरकान हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना चाहते। तो इसका हल आपने क्या निकाला है? ये अरकान से कोई तबादला ख्याल हो रहा है? मेरा ख्याल आपने प्रोग्राम से पहले की खबरें शायद मिस कर दी। जो मोमना है, जो MWM की हैं, ज़ोहरा नकवी, इन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि वो वोट दे रहे हैं। फिर बिलाल वड़ाइच जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी PTI में जो है वो शामिल हो चुके हैं। मोमना वहीद जो है वो एक है खातून, उनसे बात हुई है। तो यहाँ पे जरदारी साहब वगैरह चूँकि रह के गए हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, तो वो मोमना वहीद के अलावा कोई और उनके हाथ नहीं आया। तो अभी मोमना वहीद को भी बता दिया कि आप अपना फैसला करें। ज़ाहिर है अगर वो फैसला इस पे नहीं करेगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और नहीं, क्या मोमिना वहीद बिक गई हैं फवाद साहब? अपेरेंटली तो यही लग रहा है, क्योंकि जो उनके बयान शान आए हैं उनसे तो यही लगा। तो अगर जरदारी साहब रह के गए हैं, वो तो बड़े माहिर हैं आपके बकौल, आप इल्ज़ाम उन पे लगाते रहते हैं, तो कुछ और लोगों का भी अंदेशा है? मुमकिन है जो खोल कर ना आ रहे हूँ सामने और उस आखिरी दिन धोखा दे सकते हैं। अभी तक तो कोई नहीं है। अभी तक तो हमारे 177 नंबर जो हैं वो पूरे हैं, और अगर ये हमारे 100 इस वक्त 190 थे टोटल, ये इसके बिलाल वड़ाइच के आने से 191 हो गए। और उनमें से अभी जो है वो मजारी और वो एक मसूद पिछली दफा चले गए थे, हमने उन पर रेफरेंस भेज दिया था।
جی اور اب یہ مومنہ وحید کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. سو اباؤٹ 188 ممبر اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کنفرم. تو کچھ اندازہ ہے فواد صاحب کہ کتنی آفر کی گئی مومنہ وحید صاحبہ کو، دیگر جو آپ کو ایم پی ایز بتا رہے ہیں ان کو کتنے پیسے آفر کیے گئے؟ یہ جو کچھ ایم پی ایز کو 5 کروڑ روپے آفر کیا گیا تھا جی اور انہوں نے وہ تفصیلات جو ہیں وہ بھی سامنے رکھی. اور اب اس کے اوپر جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ کاروائی کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا راستہ اپناتے ہیں، یا وہ کرمنل راستہ اپناتے ہیں یا وہ ریفرنس فائل کرتے ہیں اسپیکر کے پاس. جی لیکن یہ مسلم لیگ کاف کے بھی تو کچھ لوگ شاید ہو سکتا ہے ان کے ضمیر جاگ پڑیں، وہ کہیں کہ جو شجاع صاحب ہمارے لیڈر ہیں ان کی بات ماننی چاہیے. شاہ صاحب آپ کو نجومی تو ہم ہے نہیں ظاہر ہے. جی تو جو لوگ اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں شامل ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے. تو اس وقت جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 188 لوگ جو ہیں وہ ممبر شامل ہیں. اب ظاہر ہے نہ میں نجومی ہوں نہ آپ نجومی ہے، جی وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ دلوں کے حال تو نہیں ہے. اچھا، آپ پنجاب حکومت کی آپ نے بات کی ہے فواد صاحب، اب یہ معاملہ ایک ملزم نوید والا بھی سامنے آیا ہے، اس کی ویڈیو کیسے ریکارڈ ہوئی یہ بھی سامنے آیا. گجرات کا ڈی پی او اگر آپ کی بات نہیں سن رہا تو پرویز الہی صاحب جو گجرات سے ہیں، گجرات ان کا گڑھ ہے، ان کا آپ کو آپ کے ساتھ منوان ہونے کا یقین کیسے ہے پھر؟ پرویز الہی صاحب کی اپنی باتیں کوئی نہیں سنتا. جو بے شمار چیزیں ہیں، ایف آئی آر نہیں ہوئی اور یہاں پہ معاملات ایسے ہی ہیں. میڈیا کے ساتھ جو حالت ہے بیچاروں کی، جیسی پاکستان کے میڈیا کی حالت ہے اس کے مطابق ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ باقیوں کی کیا حالات ہے. تو اسی کے مطابق ہی ملک چل رہا ہے. اب وہ کیا اس میں پرویز الہی کا کیا قصور ہے یا کسی کا کیا قصور ہے. نہیں، ڈی پی او کے خلاف کارروائی تو وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے نا، ہے تو ان کا ماتحت. کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی غضنفر شاہ کے خلاف. ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی ہے. بات اس کی اپنی سٹوری ہے دکھ بھری. وہ آپ لوگ کسی وقت اس کو پوچھ لیں کہ اس نے کیوں بنائی، تو وہ آ کے اپنی دکھ بھری یہ کہانی آپ کو سنا دے گا کہ اس نے کیوں بنائی. تو ہم مجھ سے کیا پوچھیں، آپ کو سنا چکا ہے، آپ بتا دیں ہمیں. نہیں، وہ آپ ظاہر ہے کہ وہ خود ہی بنائیں گے تو بہتر ہے. سے اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان پہ جو قاتلانہ حملے کا معاملہ ہے اس پہ اب جتنی کھچڑی پک چکی ہے، بطور وکیل بتائیے کہ کیا قانونی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس عمران خان کے حق میں ابھی بھی مضبوط ہے؟ دیکھیے جی، کیس تو ظاہر ہے کہ مضبوط ہی ہے، اس میں تو ساری کیس تو آپ کے سامنے ہی ہے. فواد صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے ایک موقع پر کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آتی ہے کیونکہ اب لوگوں کو فون نہیں آ رہے. پھر آپ ہی نے کہا کہ کچھ ارکان نے کہا کہ جی ہمیں فون شون آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قیمت بڑھانے کے لیے یا اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے بات کر رہے ہوں. اب یہ اعتماد کا معاملہ جو قریب آ رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ کو زیادہ اندازہ ہو رہا ہوگا، آپ اسیس کر رہے ہوں گے، آپ کے ارکان آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ پنجاب کی حد تک کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اصل میں فرینکلی میں کہہ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کو بلا کے کہا گیا کہ نہیں، اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے، اور جو سب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹی وی میں کہہ دیا بعد میں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی. اس کے بعد جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، کئی چودھری ارشد ہیں ہمارے ایم پی اے گجرات سے، ان کو بلا کے کہا گیا. اس کے ساتھ جو نہیں اور فواد صاحب پرویز الہی صاحب کو کس نے کہا ہے؟ کیا یہ پرویز الہی صاحب نے خود بتایا آپ کو؟ ایک تو انہوں نے جنرل بات کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، لیکن کوئی پرٹیننٹ فرد ہے انہوں نے خود بتایا آپ کو؟ جی، انہوں نے پرٹیننٹ فرد کا بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل نہیں ہونی چاہیے. اور خیر باہر بھی انہوں نے کئی دفعہ یہ بات اب کر دی ہے. لیکن بہرحال جو نہیں، دوسرے وہ کون ہے، کس کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے بتایا؟ وہ جو سب جو ہے وہ کہہ سکیں، میرے لیے کہنا مناسب نہیں ہے، آپ خود ہی بات کر لیں. تو انہوں نے جو ہے جو دوسرے ایم پی ایز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر اب دیکھتے ہیں آگے چیزیں کیسے چلتی ہیں. کیونکہ ابھی تک جو ہے یہ کہنا کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی کوئی نئی جو پالیسی ہے وہ آ چکی ہے سامنے. اب انہوں نے خود ہی ایک سپیچ بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ملک میں کنسنسس جو ہے ہمیں بڑے ایشوز پہ چاہیے. یہ ایک مثبت سوچ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جو سپیچ ہے اس کا آگے لائے عمل کیسے بنتا ہے. نہیں، آپ نے تو کنسنسس پہ شرط عائد کر رکھی ہے نا کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، تو کیا آپ بھی اپنی اس شرط سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں؟ اس کے علاوہ اور ملک میں کیا کنسنسس ہے؟ الیکشن ہی کے اوپر بات ہونی ہے نا، جو اور کس کے اوپر؟
نہیں یہ جو اکانومی کے حالات ہیں آج جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں 8 سال کی کم ترین سطح پہ آ چکے ہیں، تو یہ مسئلہ صرف حکومت کا تو نہیں ہے نا، بطور اپوزیشن اور بطور لیڈر عمران خان کا بھی تو ہے. نہیں، یہ مسئلہ صرف حکومت کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہے. یہ صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ملک کے اندر استحکام نہیں ہے. یہ صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. ادروائز تو معیشت فرسٹ کلاس چل رہی تھی، 6% پہ گرو کر رہی تھی پاکستان، اور ہر چیز مستحکم تھی، بڑا ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے ہم. صرف مسئلہ صرف سیاسی عدم استحکام کا ہے، وہ الیکشنوں کے علاوہ اور کسی طریقے سے دور نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. فواز صاحب، یہ ادارہ شماریات کی نئی رپورٹ، تازہ رپورٹ جو آئی ہے، اس میں مہنگائی کا ایک گراف دیا گیا ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 21% کی 21 سے 24% کو پروجیکٹ کر رہے تھے، لیکن وہ 30% تک چلی گئی ہے. تو مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں، اسحاق ڈار وغیرہ، کہ آپ نے جو بے یقینی پیدا کر رکھی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، اور ایک لحاظ سے آپ بے یقینی پیدا کر کے عدم استحکام پیدا کر کے صاحب آپ مطلب اپنا بھی کوئی تھوڑا استعمال کریں نا. اب آپ یہ بے یقینی کیسے کیوں پیدا ہوئی ہے؟ آپ ملک تو سٹیبل چل رہا تھا. بے یقینی تو نو کانفیڈنس موو سے پیدا ہوئی ہے. وہ ہم لے کے آئے تھے اپنے خلاف. ظاہر ہے کہ سارا جو پروسیس ہے وہ بے یقینی کی وجہ سے ہے، اور بے یقینی کریٹ جو ہوئی ہے وہ یہ نو کانفیڈنس موو کی. نہیں، نو کانفیڈنس فواد صاحب غیر آئینی تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک آئینی عمل، آئین اس کی اجازت دیتا ہے. سین ہاؤس میں لوگوں کو لے کے جانا، پیسے دینا، وہ تو غیر آئینی ہے، یا وہ بھی آپ کے خیال میں لیگل ہی ہے؟ اچھا، یہ اب آپ نے آج اطلاعات یہ ہیں کہ جو آپ کا تازہ اجلاس ہوا اس میں کہا گیا کہ احتجاج ایک مسلسل سڑکوں پر لوگوں کو لایا جائے گا مہنگائی کے حوالے سے. تو یہ اسی طرح کا احتجاج ہوگا کہ مختلف مقامات پر، یا اس کی کوئی اور نئی شکل بھی دی جا رہی ہے؟ نہیں، اس میں کافی آپشن ہے، یہ آگے چلے گا. اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ اور بھی ہوں گی. اور اصل میں میرا یہ تو ماننا ہے کہ اصل میں تو دیکھنا یہ کہ جو نان پی ٹی آئی جو لوگ ہیں، جو انڈیپینڈنٹ تاجر تنظیمیں ہیں، اب وہ بولنا شروع ہوئی ہیں، انڈسٹریلسٹ بولنا شروع ہوئے ہیں. یہ پاکستان میں کیسے پبلک اوپینین جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو عمران خان کی وجہ سے کیوس نہیں ہوا پاکستان میں، اور عمران خان نے پاکستان کو اسٹیبلٹی دی ہوئی ہے. لیکن اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ایک ملک میں ایک افراتفری پھیل جائے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کو ہم کیٹر کرنے ہیں کہ اس کو کیسے بچا جائے. اچھا، یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی ایک بات آئی ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کی مخالفت بلاول بھٹو بھی کر رہے ہیں اور نون لیگ کے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو اس پہ کوئی کنسنسس آپ کا اور حکومت کا ہو سکتا ہے کہ اس کو روکا جائے؟ اور ظاہر بات ہے یہ کون لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یہاں لائی جائے؟ یہ شاہ صاحب، ملک میں ایک کنسنسس ڈاکومنٹ موجود ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں. جی، یہ کنسنسس پہلے ہی موجود ہے. کسی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی، کسی غیر آئینی گورنمنٹ کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو بھی یہ کوشش کرے گا یا جو بھی یہ لانے کی بات کرے گا، آرٹیکل 6 اس کو کیٹر کرے گا، اور اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے. اس میں کنسنسس پہلے ہی ہے. فواد صاحب، لانگ مارچ کی طرح اگر یہ اسمبلی تحلیل والا پتہ بھی آپ کو جلد الیکشن نہ دلوا سکا تو پھر کیا اپروچ ہوگی آپ کی؟ کیا واپس آ جائیں گے اسمبلیوں میں؟ الیکشن دیکھیں، اسمبلی میں تو دیکھیں نا، ہم نے 2 الیکشن لڑے، اور دونوں الیکشن ہم نے اس بنیاد پہ لڑے ہیں کہ یہ اسمبلی ربڑ سٹیمپ ہے اور اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں. اور لوگوں نے 75% سیٹیں تو پہلے پنجاب کے الیکشنوں میں اور پھر بعد میں یہ جنہوں نے نیشنل الیکشن کرائے پی ٹی آئی جیتی. اور ہم اسمبلی میں سے واپس نہیں جا سکتے. جو اس بات کا جہاں تک تعلق ہے کہ کیسے ہم اگلا کیا کام کریں گے یا کیا کریں گے، الیکشنوں کی ضرورت ہمارے لیے نہیں ہے. وہ تو بڑے 4-5 مہینے یا 6 مہینے، ابھی تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ مہینہ کیسے گزرے گا. جس قسم کی اکنامک سچویشن اس حکومت نے کھڑی کر دی ہے، تو ابھی تو 2-3 ویک دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے پاس، ان کے پاس مینجمنٹ پلان ہی نہیں ہے. کچھ ہے ہی نہیں، بندہ کیا بات کرے. تو نہ ان کو پتہ ہے کہ کیا، ان کے پاس ایک ہی علاج ہے کہ بازار جو چل رہی ہیں چیزیں وہ بھی بند کر دو. 60% جو پاکستان کا سروسز کا شعبہ ہے وہ بھی یہ بند کر دیں گے تو مجھے بتائیں اکنامک ایکٹیویٹی پاکستان میں کہاں سے جنریٹ ہوگی. انہوں نے بالکل جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، کوئی پلان ہے نہیں. اب وہ ہم تو اس فکر میں. صحیح ہے، ٹھیک. بہت شکریہ فواد چوہی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے نما ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی میں
नई सियासी बिसात बिछ रही है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुस्तफ़ा साहब, ये बताइएगा, ये लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि PSP का MQM के साथ इत्तेहाद होगा या इंज़माम होगा? देखिए, हमारी एक ऑफिशियल मुलाकात हुई है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से, उनका डेलीगेशन आया था, और 2 दफ़ा हम मिले हैं गवर्नर सिंध से, जो कि MQM के नुमाइंदे हैं यकीनन, और वो एक दफ़ा हम उनके पास गए थे और दूसरी दफ़ा वो हमारे पास यहाँ पर आए थे। अभी तक हम जो गुफ्तगू हुई है वो साथ मिलकर चलने की, साथ साथ काम करने की बात हुई है, और ऑफिशियली उन्होंने मीडिया के सामने भी इस तरह की बात की। जो बात आप पूछ रहे हैं, अभी ये मरहला भी आया नहीं है। हमारी फर्दर मीटिंग्स होनी है, यही बात हुई थी उस दिन कि हम इसको बैठते हैं, इसकी डिटेलिंग करते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक हम उस स्टेज पर नहीं आए जिस स्टेज की आप बात कर रहे हैं। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, पहले तो ये PTI वाले कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब और दूसरे लोग, लेकिन कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये पूछना चाहिए PSP से भी और MQM से भी कि आपको कौन इकट्ठा कर रहा है, कौन मुत्तहद कर रहा है। ये सवाल अब उन्होंने उठाया है, तो क्या वाकई ये आपको कोई इकट्ठा कर रहा है या आपकी अपनी ख्वाहिश है? बिलावल भुट्टो साहब जी हमें बिल्कुल इकट्ठा कर रहा है, और हमें जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की जो पार्टी है, अच्छा, और उनकी जो कारकर्दगी है, उनके जो प्लान्स हैं आगे शहर के, वो हमें इकट्ठा कर रहे हैं। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, और सिंध का हशर सबको पता है। अब वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने कराची में किया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी जो है वो पुलिस और अपने अफसरान, अपने आरओस के जरिए वो कराची को भी टेक ओवर करने का ख्वाब देख रहे हैं। 23 अगस्त को MQM पाकिस्तान बना दी गई। उससे 6 महीने पहले PSP भी मौजूद थी। MQM पाकिस्तान बनाने के बाद लोग कंफ्यूज, जो वो मैंडेट हमारे पास आ जाना था वो मैंडेट स्प्लिट हो गया, कंफ्यूज हो गया। हम पिछले 6 साढ़े 6 सालों से हम अपनी बात कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। देखिए, मैंने खुलकर MQM की मुखालफत की है, इसमें कोई मुनाफत नहीं की। मैं आज जब अगर मुफाहमत की बात कर रहा हूं तो मैं इसमें भी मुनाफत नहीं करना चाहता। वजह क्या है? उसकी वजह यह कि या तो PSP खत्म हो जाती है हमेशा के लिए, या MQM खत्म हो जाती है हमेशा के लिए। और ये जो बड़ा चंक है उर्दू बोलने वाले वोटर्स का इस शहर में, जिससे फिर जो है वो पख्तून जुड़ेगा, सिंधी जुड़ेंगे, बलोच जुड़ेंगे, ये बड़ा चंक स्प्लिट हुआ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है और कंफ्यूज हुआ हुआ है। इस कंफ्यूजन की वजह से अगर MQM भी हारती है और हम भी हारते हैं तो उसका फायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा। ये वो ख्वाब देखकर बैठे हुए। तो वो जो उनके सवाल है कि कौन इकट्ठा कर रहा है, हमें आज जो हम ये बात जो मैं 7 सालों से सुन नहीं सकता था, आज अगर मैं सुन रहा हूं अपनी ईगो को मार के, अपनी बातों को पीछे करके, मुझे पता है कि मुझे इसके ऊपर ताने सुनने पड़ेंगे, बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन अगर मैं डैमेज होता हूं पर्सनल, मैं मुस्तफा कमाल डैमेज होता है, या उसकी ईगो हर्ट होती है, या उसकी बात कोई गलत साबित होती है और किसी 3 करोड़ लोगों का फायदा होता है, तो मैं आज अपने आप को कुर्बान करके, अपनी ईगो को कुर्बान करके, मैं इज्तिमाई फायदे के लिए ये सारी बातें सुन रहा हूं। तो उसकी वजह पीपल्स पार्टी है और उसका प्लान है, जारहाना प्लान है, जिसकी वजह से मैं आज ये सोचने पर, इसलिए कि अगर इन्होंने इस तरह से कर लिया तो जो सिंध का अशर है वो फिर कराची तो तबाह बर्बाद हमेशा, हमारी इस नस्ल को तो फिर जो है वो अच्छे दिन देखने नहीं मिलेंगे फिर। लेकिन ये हकीकत है कि जिनसे आप मिल रहे हैं, जिनके साथ मिल के बैठना चाहते हैं, वो तो इत्तेहादी हैं बिलावल भुट्टो के, PDM के, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के। तो ये कैसे बनेगी? वो निकलेंगे इत्तेहाद से? जी यही सितम ज़रीफ़ी है कि हमने बाहर से बैठकर उनके ऊपर तनकीद भी की है, बातें भी की हैं, मशवरे भी दिए हैं। हम ये समझते हैं कि अगर जो है वो जो बातें मैं टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए उन पर तनकीद करके करता रहा हूँ, अगर वो हमारे साथ बैठेंगे तो शायद हम उन्हें, और आज ये सिचुएशन आ गई है कि देखिए सर्वाइवल का मैटर हो गया है, सर्वाइवल का मैटर हो गया। जो सैचुरेशन पॉइंट पे चली गई ये सारी चीज़ें कि अब यहाँ से अब मजीद तबाह होने की गुंजाइश बाकी नहीं रही है। तो हम ये समझते हैं कि शायद अगर हम उनके साथ बैठेंगे तो शायद हम उनको कन्विंस कर सकें
ان کو سینس پریویل کر سکے، اور جو آج حالات ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ حکومت میں بھی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں، کہ ہم انہیں اسٹرینتھ دیں تاکہ وہ کچھ اچھے فیصلے کر سکیں۔ صحیح ہے مصطفیٰ کمال صاحب۔ ایک سیکنڈ، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ آپ ایم کیو ایم یا بہادر آباد کی طرف جائیں، مل بیٹھیں، آپ نے پی ٹی آئی کے بارے میں کیوں نہیں سوچا، جن کو 18 میں کراچی کا مینڈیٹ ملا ہے اور جو ایک وفاقی پارٹی ہے؟ شاہ صاحب بہت معذرت کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کے کنڈکٹ رہا ہے 4 سالوں تک اور آج جو پی ٹی آئی کی سچویشن ہے، میں پی ٹی آئی کا فیوچر نہیں دیکھتا۔ میں پی ٹی آئی کا فیوچر نہیں دیکھتا، اس لیے پی ٹی آئی نے ہمیں پہلے بھی 1 سال تک 2019 سے 2020 تک اس وقت کے بہت پاورفل لوگوں نے بہت کوشش کی کہ جو وہ ہم مرج ہو جائیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور تو ہم نے ہم اس وقت بھی ہم نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں مرج نہیں، آپ الائنس کی بات کریں، آپ دوستی کی بات کریں۔ اینی ویز ان کے اس وقت ڈفرنٹ ڈیزائنس تھے، ڈفرنٹ باتیں تھیں۔ آج جو حشر ہے اور جو شہر کا حشر ہے، اور وہ جو بھی ٹھیک ہے پاپولیرٹی ہوگی اور ہے، لیکن میں اس کو جو ہے وہ اس کو اسٹیبل نہیں دیکھتا، میں اس کو لانگ ٹرم میں اس کو نہیں دیکھتا۔ میری پولیٹیکل وزڈم یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پاس یہ چیزیں نہیں رہیں گی، صحیح ہے، فیوچر نہیں ہے۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، اب یہ مہاجر فیکٹر کو پھر سے اجاگر کر کے جو اتحاد بن رہا ہے، کیا اس میں لانگ رن پہ ہم جا کے الطاف حسین کو بھی کہیں کینوس پہ دیکھیں گے؟ دیکھیے، مہاجر نام کی یہ پارٹیاں ضرور تھیں، ہمارا بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا، لیکن پاک سے زمین پارٹی 7 سالوں سے تمام زبانیں بولنے والوں کی جماعت ہے، اور اس کی ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے باقاعدہ۔ میری سینٹرل کیبنٹ میں، میرے نیشنل کونسل میں، میرے ٹاؤن ڈسٹرکٹ میں ہر زبان، جو جس علاقے کا رہنے والا ہے، ہر جگہ جہاں پی ایس پی ہے اس زبان بولنے والے لوگ شامل ہیں۔ جب خالد مقبول صاحب ہمارے پاس یہاں پر آئے اور جب ہماری اندر کمرے کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، تو ہم نے ان سے عرض کی اس والی بات کی کہ جہاں پہ جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہماری سینٹرل کیبنٹ میں اشفاق منگی صاحب بیٹھے تھے جو کہ سندھی سپیکنگ ہیں، ہماری سینٹرل کیبنٹ میں جو ہے وہ عطاء اللہ کر صاحب میرے سینئر وائس چیئرمین ہیں، وہ بیٹھے تھے جو کہ بلوچستان کے بلوچ ہیں۔ یہ ہماری سینٹرل کیبنٹ تھی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاکٹر فوزیہ تھیں جو کہ ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو ہمارے پاس صرف سینٹرل کیبنٹ میں ہمارے پاس ڈفرینٹ زبانیں بولنے والے لوگ تھے۔ تو ہم نے ان سے عرض کی کہ جب آپ نیچے جائیں گے تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے کارکن جو نیچے موجود ہیں وہاں پر ساری زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں، اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے اس والی بات کو نہ کہ ایکنالج کیا بلکہ کہا کہ ہم تو خود اس لائن پر کام کر رہے ہیں، ہم تو خود سب کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے کچھ لوگوں نے بھی یہ والی بات کی، اور نیچے جا کر جب انہوں نے پریس میڈیا سے بھی بات کی ہے تو انہوں نے کراچی کے مہاجروں کے ساتھ ساتھ تمام لسانی اکائیوں کو جوڑنے کی بات کی ہے، جو کہ میرے لیے بہت خوش آئند بات ہے۔ تو یہ صرف مہاجر، یقیناً میں مہاجر ہوں، لیکن ہمارا پہلے دن سے یہ ماننا ہے کہ کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں دوسری زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور جب تک تمام زبانیں بولنے والے ایک جگہ نہیں آئیں گے اور ان کو لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کی جائے گی، جب تک ہم اچھی جسے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی بھی وقت کے حکمرانوں سے ہم صحیح طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے دوسری بات آپ نے ماضی میں الطاف حسین صاحب والی وہ جی آپ کریں، کنٹینیو کریں۔ جو آپ نے الطاف حسین صاحب والی بات کی ہے، بالکل اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیپٹر ہے سارا، ان کی ایک ڈیفرنٹ لائن ہے اور ان کی ایک ڈیفرنٹ بات ہے۔ گون آر دا ڈیز، یہ بالکل کہیں سے بھی اس کا کوئی نہ پلان ہے، نہ اس کی کوئی گفتگو ہے، اور نہ ہماری اس حوالے سے کوئی کہیں پہ ایون کہ کوئی ذرا سا رتی برابر بھی ہمارے دماغوں میں اس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سندھ کی بھی پارٹی ہے اور وفاق کی بھی پارٹی ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو کچھ پیپلز پارٹی آپ الزام لگاتے ہیں، جماعت اسلامی لگاتی ہے، ایم کیو ایم لگاتی ہے، یہ انہوں نے کراچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جاگیردارانہ وڈیرانہ مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ ہمارے جو سو کالڈ بڑے لوگ کہلاتے ہیں، بڑی پارٹیاں کہلاتی ہیں، یہ ابھی اس جاگیردارانہ وڈیرانہ ذہنیت سے باہر نہیں آئے ہیں۔ دنیا دیکھی ہوئی انہوں نے، آکسفورڈ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب اپنے ملک میں آ کر اقتدار ان کے پاس آتا ہے تو بہت چھوٹے ذہن کے ساتھ اپنی چیزوں کو چلا رہے ہیں۔ یہ اختیارات، یہ جمہوریت اپنے ناک کے نیچے
جمہوریت ان کی صرف اپنی ذات تک محدود ہے، اس کے نیچے کسی کو یہ اختیارات اور وسائل نہیں دینا چاہتے، یہ کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور اس مینڈیٹ کو دل جیتنے کے بجائے، کام کر کے دل جیتنے کے بجائے دوسرے کے مینڈیٹ پر قبضہ کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، کیسے پولیس کو لگا کر، کیسے حلقہ بندیوں کو چینج کر کے، کیسے جو ہے وہ پروجیکٹس کو چھین کر، کیسے جو ہے وہ جابز نہ دے کر، یہ سب وہ چیزیں ہیں، کیسے کوٹا سسٹم لگا کر، یہ سب کیسے پانی بند کر کے، سیوریج کا نظام تباہ برباد کر کے، ہر چیز میں، تاکہ اگر مخالف ہے تو اس کی بس سانسیں روک لو، تاکہ لوگ مجبور ہو کر اپنے ہتھیار ڈال دیں، ریزسٹنس چھوڑ دیں، اور جو ہم کہیں وہ مانیں۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ پچھلے 40 سالوں سے چلا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے MQM جیسی پارٹی بنی یہاں پر، وہ تباہی بربادی ساری ہوئی ہے یہاں پر، آج بھی وہ سارے لوازمات موجود ہیں جس سے MQM سے بدترین، جو بھی MQM کا ایک بھیانک جو ایک ڈارک پہلو رہا ہے کراچی کا، اس سے زیادہ خطرناک قسم کی تنظیمیں بن سکتی ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ہوپ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، امید نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ یہاں کے نوجوان کو نوکری ملتی ہے، نہ یہاں پر پینے کا پانی ملتا ہے، نہ یہاں پر سیوریج کا نظام ٹھیک ہے، نہ ہسپتال میں دوا ہے، نہ اسکول میں تعلیم ہے، سرکاری اسکول تباہ برباد ہو گئے، یہاں پر پرائیویٹ فرم جو ہیں بند ہوتی چلی جا رہی ہے، نہ رات میں بجلی ہے، نہ صبح گیس ہے، کچھ بھی امید نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے، اس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو پورا سندھ ہے، وہ اگر اچھی گورننس کریں، ہو سکتا ہے ہم سارے لوگ اپنے خیالات چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں جا کر شامل ہو جائیں، لیکن ان کا کنڈکٹ ہی ایسا ہے کہ وہ ہمت ہی نہیں ہوتی اس والی بات کی طرف۔ اچھا، یہ آپ نے فرمایا کہ 18 میں بعض طاقتور لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ PTI میں ضم ہو جائیں، PTI میں شامل ہو جائیں، اب یہ اس اتحاد کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو بھی ایسی بات کر رہے ہیں، تو کیا اب بھی کوئی پاورفل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ سب اکٹھے ہو جائیں اور پیپلز پارٹی اور PTI کا مقابلہ کریں؟ دیکھیے، یہ 19 کی بات ہے، 2019 کی بات ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، بالکل نہیں ہے ارشاد عارف صاحب، ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے، بالکل وجہ بتا دی ہے، ہم سے کوئی یہ کام نہیں کرا سکتا، اور ہم سے کوئی یہ کام نہ پہلے کرا سکا ہے نہ آج کرا سکتا ہے۔ میں بالکل، اگر مجھے یہ کسی نے اسے کرنا ہو، میں ہم کسی بڑی، ہم آج جو پوزیشن ہیں MQM کی پوزیشن کوئی بہت جو ہے وہ گلیرنگ تو نہیں ہے کہ بہت کچھ سکسس کی سٹوریز تو بہت ساری نہیں ہیں، تو اس طرح ہم تو پھر کسی جیتی ہوئی بڑی پارٹی میں جا کر جو ہے وہ شامل ہوتے یا جا کر ملتے یا ساری چیز ہوتی، نہیں، ایسی بالکل بات نہیں۔ میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ دیکھیے، پیپلز پارٹی شہر کو اون نہیں کرتی، PTI کا میں فیوچر نہیں دیکھتا، میرے پاس آپشن کیا بچ جاتا ہے، اور پھر یہ جو اردو بولنے والا مینڈیٹ ہے وہ سپلٹ ہوا ہے، اس کی صحیح اور غلط کوئی وجوہات، ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ ایک فیکٹ ہے کہ بھئی لوگ کنفیوز ہوئے ہوئے ہیں، سپلٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو یا تو ہم ختم ہو جاتے یا وہ ختم ہو جاتے، نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر مجھے اپنی ذات سے اوپر، سیاست سے بالا تر ہو کر مجھے کوئی اجتماعیت کے لیے فیصلے کرنے ہیں، میں اس میں ہرٹ ہوں گا، پرسنلی مجھے پتا ہے میں ہرٹ ہوں گا، میری بات جو ہے، مجھے اپنی ساری کہی ہوئی باتیں یاد ہیں، دنیا کو بھی یاد ہیں، آپ کے کیمروں کو بھی یاد ہیں، سب ریکارڈڈ ہے، مجھے پتا ہے مجھے ساری باتیں سننی بھی پڑیں گی، مجھے برداشت بھی کرنا پڑے گا، مجھے جواب بھی دینا پڑے گا، لیکن مصطفیٰ صاحب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کو نیچے دکھا کر، اس کو پیچھے کر کے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان پرنسپل آپ نے ابھی ایک ٹرن لیا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کراچی کی بہتری چاہتے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ بھی ہے کہ کل جب وسیم اختر صاحب یہ باتیں کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت انہیں اختیارات نہیں دیتی، اور پھر آپ نے ان کو چیلنج کیا اور انہوں نے آپ کو ڈائریکٹر گاربیج لگا دیا، تو کیا کل وسیم اختر ٹھیک تھے یا آپ ٹھیک تھے؟ نہیں، کل میں ہی ٹھیک تھا، میں اپنی کہی ہوئی کسی بات پر اس کو نہ تو مجھے شرمندگی ہے، نہ میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں، میں کل تک جو کرتا رہا ہوں سب ٹھیک کرتا رہا ہوں، کوئی میرا یو ٹرن نہیں ہے، ہم تو آگے کی بات کر رہے ہیں، یو ٹرن تو وہ ہوتا ہے کہ میں کہوں گی جی کل تک جو میں نے کہا غلط کیا، مصطفیٰ صاحب اکیلی پیپلز پارٹی کیسے ذمہ دار ہوگی کراچی کے حالات کی؟ بالکل، میں سوال یہ ہے کہ اکیلی پیپلز پارٹی پھر کیسے ذمہ دار ہوگی؟ پھر تو MQM پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے، پھر تو جماعت اسلامی پہ بھی بنتی ہے، پھر تو نون لیگ پہ بھی بنتی ہوگی نا، اکیلی کیسے ہوگی پیپلز پارٹی؟ جی بالکل، ہم نے اس پر اعتراض نہیں، دیکھیں ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی پہ 90% بنتی ہے ذمہ داری اور MQM پہ 10% بنتی ہے ذمہ داری، اس طرح سے کہ MQM بھی اس گورنمنٹوں کا حصہ رہی ہے، جماعت اسلامی کے اوپر بھی بات نہیں کرتے، نون لیگ کی بات نہیں کرتے، نون لیگ پہ بنتی جب وہ وزیر اعظم تھے، پیپلز پارٹی پہ اس طرح بنتی کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب وفاق سے سارے اختیارات اور وسائل اور پیسہ سارا پروونشل گورنمنٹ کو آ گیا، وہ پیسہ پروونشل گورنمنٹ کی تمام آرگنز کے لیے آیا، اختیارات تمام آرگنز کے لیے آیا، یعنی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس،
प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, तहसील, यूनियन काउंसिल तक वो इख्तियारात और वसाइल 18 अमेंडमेंट के जो है वो ट्रिकल डाउन होने चाहिए थे। हुआ क्या है, सारा पैसा, सारे इख्तियारात आकर वजीर आज़म हाउस में पार्क हो गए। सारा पैसा नीचे से भी उन्होंने लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर अपने पास पार्क कर लिया। इसलिए पीपल्स पार्टी 90% जिम्मेदार है, क्योंकि आज वजीर आला साहब जो है वो पानी और गटर की लाइनों के इंचार्ज हैं। वजीर आला साहब कचरे के, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। वजीर आला साहब रोड के इंचार्ज हैं। वजीर आला साहब ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज। एमक्यूएम को हम इसलिए कहते थे कि भाई आप छोड़ देते ना, आप जो है वो आप मेयरशिप छोड़ देते, आप 4 साल तक मेयर नहीं रहते, और जो आपके पास पैसे आए थे उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते, जो आपके पास पैसे आए थे उसकी मेंटेनेंस सही कर सकते। तो बिल्कुल हम जो बात करते थे आज भी कर रहे हैं, आज भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस वाली बातों को मैं तो कह रहा हूं भाई, हमने बिल्कुल खुलकर मुनाफकत नहीं की है, खुलकर मुखालफत की है। आज भी हम अगर मुफाहमत चाहते हैं तो मैं इसके अंदर मुनाफकत नहीं चाहता, कोई हमने गलत बात नहीं की। ये नहीं कि हमने पहले गलत बात की अब सही बात, कुछ जो कल तक मैं कर रहा था मैं ओन करता हूं। आज हालात ऐसे हैं कि अभी बड़े चैलेंजेस आ गए। हम आपस में बैठकर मुझे कोई ठीक कर दे, मैं उनको ठीक कर सकता हूं, लेकिन ये जो बड़ा मसला है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, अगले 40 सालों तक अगर ये शहर चला गया तो फिर तो हमारी अगली नस्लें भी जो है तबाह बर्बाद है सारी। ठीक, बहुत शुक्रिया सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल के वक्त का। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट की। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी इदारे शुमारियात की जो गुज़श्ता हफ्ते के लिए रिपोर्ट आई है उसमें महंगाई में 1.9% इजाफा हुआ है, लेकिन जो वजारत ख़जाना ने रवां साल के लिए महंगाई का तखमीना लगाया था वो 21 से 23% था, लेकिन अब महंगाई 30% तक जा चुकी है। इरशाद साहब, अगर सालाना बुनियादों पे बात करें, पिछले साल का और इस साल का तकाबुल करें, तो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ महंगी हुई है तो वो प्याज है, जो 501% महंगा हुआ है। और फिर इसी तरह मुर्गी 82% महंगी हुई है, चाय 65% महंगी हुई है, डीजल 60%, अंडे 50.51%। सालाना बुनियादों पे अगर कोई चीज़ सस्ती हुई है तो वो मिर्च है और गुड़ भी सस्ता। आटा जो है, अच्छा, आटा जो है वो 55 रुपए था जी, 55 रुपए था, और अब तकरीबन 124-2500 रुपए का 20 किलो का थैला मिल रहा है। तो मतलब 2 गुना हो चुके आटा, और इसी तरह अब ये सिलसिला बढ़ रहा है। कहाँ की आप बात कर रहे हैं? ये आटा जो है इस वक्त की जो इतलात हैं वो ये हैं कि कराची में 160 रुपए का थैला है, 160 रुपए किलो। बलूचिस्तान के कई इलाकों में 160 रुपए किलो है, 160 रुपए, यानी 55 से आप लगा लें कि 100-150% इजाफा बन जाता है ये। तो इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ है और ये रुकने में नहीं आ रहा। ये पंजाब जहाँ हम रोना रो रहे हैं, ये वो इलाका था, ये मगरबी पंजाब जिसको कहते हैं, कि जो पूरे हिंदुस्तान को गंदम सप्लाई करता था, दूसरी अजनास सप्लाई करता था, सब्जियां अजनास, ये अनाज घर कहा जाता था, हिंदुस्तान का अनाज घर। आज वहाँ सूरत हाल ये है कि किसी भी आप चक्की पर या किसी दुकान पर चले जाएं तो कतार लगी होती है आटा लेने के लिए, ऐसे लगता है जैसे मुफ्त बांट रहा है। 300 रुपये किलो, 280, 290 कई जगह पे 300 रुपये किलो जो है प्याज बिक रहा है। अंडे 300 से अब ऊपर चले गए हैं। और अंडे तो खैर माशाल्लाह तारिक बशीर चीमा साहब को दाद देनी चाहिए। जी। मुर्गी, अंडा और ये चीज़ें उन्होंने महंगी की हैं और मज़ीद महंगाई आ रही है। अच्छा, हमारे बिल्कुल ही करीब अफ़गानिस्तान है, जहाँ से ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से जाती थी जहाँ जी, और सेंट्रल एशिया तक हमारी गंदम और हमारा आटा और हमारी सब्जियाँ और हमारा गोश्त जाता था। अब वहाँ अभी परसों एक दोस्त आए थे अफ़गानिस्तान से, उन्होंने जो हमें रेट्स बताए चीज़ों के पाकिस्तानी रुपए में जी, वो हैरान कौन थे कि ये प्याज जो यहाँ आपको 300 रुपये में नहीं मिल रहा, वहाँ 25-30 रुपये किलो है। कौन सा प्याज? अफ़गानिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है? अपनी प्रोडक्शन। अच्छा, सही है। अच्छा, गंदम और आटा तो उनकी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, वो भी वहाँ 50-60 रुपये किलो है।
اگر ہم ماشاءاللہ یہاں سے پیدا کر کے وہاں بھیج کے جو بھیج رہے ہیں وہ منافع کما رہے ہیں، اس کے باوجود وہاں سے پھر واپس آ کے یہاں بک رہا ہے، یہ چمن بارڈر پہ اور مختلف بارڈرز پہ وہاں سے آٹا. تو یہ بیڈ گورننس، یعنی ایک ہے پیداوار کم ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو سیلاب آیا ہے اس کے اثرات بھی ہیں، لیکن بیڈ گورننس کرپشن نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. شاہ صاحب آٹے کا کوئی ریٹ نہیں ہے. لاہور میں چکی کا آٹا 145 روپے کلو بھی مل رہا ہے، 160 روپے کلو بھی مل رہا ہے. عام آٹا جو ہے وہ 140 بھی مل رہا ہے، 130 بھی مل رہا ہے. جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ من مرضی کا ریٹ لگا رہا ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بیڈ گورننس ہے. یس اٹ از. اور کرپشن ہے. یہ بیڈ گورننس ایسے نہیں ہے کہ جی ایک جو اے سی ہے یا فوڈ انسپیکٹر ہے یا دوسرا تیسرا ہے وہ مفت میں یہ جو ہے سوئے ہوئے ہیں اور مفت میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے جس پہ ہمارے سیاستدان بھی، ہمارے دانشور بھی، صحافی بھی شور میں، کرپشن تو اس معاشرے کا ایشو نہیں ہے. یہی یہ بیڈ گورننس بھی کرپشن سے جنم لے رہی ہے جی، کہ جہاں پیسہ بننا ہے وہاں مفت میں کام کیوں کیا جائے. اب یہاں سے اگر سمگل ہو رہا ہے ڈالر جی اور گندم اور آٹا تو وہ مفت میں ہو رہا ہے. پیسوں کے عوض ہو رہا ہے، رشوت کے عوض ہو رہا ہے. رشوت کے، اور کون کرا رہا ہے جی سب کو پتہ ہے. متعلقہ جو ادارے ہیں اینٹی اسمگلنگ ہے، کسٹمز ہیں، ان کو اور ان کی اور کارکردگی پہ جتنے بھی سوال ہے. ہیں جو جہاں طاقتور ہے، جہاں جس کا اختیار ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. نہ عوام کی کسی کو فکر ہے، نہ ملک کی فکر ہے. جی بیٹھے بیٹھے ہم دیوالیہ پن کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں. اب ہمیں IMF سے آج وزیر اعظم صاحب کا بیان پڑھا 3 روز میں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ چین کے وزیر اعظم نے سفارش کی، IMF سے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے، بھائی ہے، تو اس کی مدد کریں اور اس کو وہ جو ریویو ملنا ہے 9th ریویو وہ دے دیں. یعنی اب ہمیں قرضہ لینے کے لیے بھی چین کی سفارش درکار ہے. یہاں ہم پہنچ چکے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. افسوسناک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی.